دوسرے روز اسامہ رضی اللہ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ نہ اٹھ سکے، جاف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ دل پر غم کا بوجھ اور آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ قاصد اسامہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور کے وصال کی خبر سنی، گھوڑا سرپٹ دوڑایا، اپنے لشکر تک پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر نے لشکر میں کوہرام برپا کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کو مدینے لے آئے۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے، اسامہ نے جواب دیا، مجھ سے ہی سننا ہے تو سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقا اور دوام کی سرحد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں، لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک لشکر کی آمد کی خبر تک نہ ہو سکے۔ جاؤ اسامہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ لشکر کو جب یہ حکم ملا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لشکر کی ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ گئے تو بھی میں اسامہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ میں اگر مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تم پر سلامتی ہو ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپہ سالاری اسامہ رضی اللہ عنہ کی بجائے کسی تجربے کار آدمی کو دے۔ اے ابن خطاب، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ تم ضرورت کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منسوخ کر دو؟ میں ایسی ضرورت نہیں کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ میں اتنی ضرورت نہیں۔ میری سن ابن خطاب، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنی قوم کو دیکھ، پوری قوم غم سے نڈھال ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارد گرد اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلاں قبیلہ باغی ہو گیا، بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، اسلام بھی خطرے میں آ گیا ہے، مدینہ بھی۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانی شروع کر دی ہیں، ان سے اور زیادہ خوف پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، دوسرا نقصان یہ کہ رومی اور مجوسی ہمیں کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اس استدلال نے مطمئن کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوچ کا حکم دے دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چل پڑے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ رضی اللہ عنہ تعظیم و تکریم کے قابل ہے۔ اے خلیفہ رسول، اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ کی گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی لشکر میں شامل تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ انہیں مدینے میں عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ، خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر کو مدینہ میں رکھ لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو لشکر سے نکال کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے۔
اسامہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ذرا بلند جگہ کھڑے ہو کر خطاب کیا، اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا: خیانت نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمن کی لاشوں سے آجا نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی جن میں تارک الدنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کا نام لے کر کھانا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھونسلے بنا رکھے ہیں، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ مڑا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدوں، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے محفوظ رکھے۔ لشکر کی مدینہ سے روانگی کی تاریخ 24 جون 632 عیسوی، یکم ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔ یہ کہانی چونکہ شمشیر بے نیام کی ہے، اس لیے ہم وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق خالد رضی اللہ عنہ بن ولید سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سپہ سالاری کے ہر پہلو پر پرے اترے، اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیے تھے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کر دیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں۔ سب سے زیادہ طاقتور اور مکار 2 مرتد تھے، ایک طلیحہ اور ایک مسلمہ۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزارہا پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ طلیحہ کی بستیوں پر حملہ کرے اور اس سے فارغ ہو کر بتا کا رخ کرے جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لیا تو خالد رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلیحہ کے فریب کا شکار ہیں، ان کی خونریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ ذرا انتظار کرے تو قبیلہ تئی کے کم و بیش 500 آدمی خالد رضی اللہ عنہ کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ تئی کے 500 آدمی لے آئے جو طلیحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے۔ وہ مسلح ہو کر آئے تھے۔ اسی طرح قبیلہ جندیلہ بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گیا۔ طلیحہ کو پتہ چلا تو بہت گھبرایا، لیکن ایک شخص عیینہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا عناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ غزوہ احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص عیینہ بن حصن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان عیینہ کے لشکر کو اٹھانا پڑا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ طلیحہ کے ساتھ عیینہ ہے تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی سے پہلے اپنے 2 آدمیوں عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اکرم انصاری کو لشکر سے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت یا کوئی اور بات دیکھیں جو لشکر کی پیش قدمی کے کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دے۔ دونوں چلے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا نہ دکھائی دیا۔ کچھ دور آگے گئے تو 3 لاشیں پڑی ملی جو خون میں نہائی ہوئی تھیں۔ 2 لاشیں انہی 2 آدمیوں عکاشہ اور ثابت کی تھیں جنہیں خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا طبری اور قاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے،
راستے میں انہیں ایک شخص حبال مل گیا۔ ایک مورخ کامل ابن اسیر لکھتا ہے کہ حبال طلحہ کا بھائی تھا، لیکن طبری اور قاموس اسے طلحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ عکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع طلحہ کو مل گئی۔ وہ اپنے بھائی سلمہ کو ساتھ لے کر آ گیا۔ عکاشہ اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے۔ طلحہ اور سلمہ نے گھات لگائی اور دونوں کو مقابلے کی مہلت دیے بغیر قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ آگ ببولا ہو گئے اور طلحہ کی بستی پر جا دھمکے۔ عیینہ طلحہ کی فوج کی کامان کر رہا تھا اور طلحہ ایک خیمے میں نبی بنا بیٹھا تھا۔ عیینہ نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تو اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر طلحہ کے پاس گیا۔ وہ طلحہ کو سچا نبی مانتا تھا۔ یا نبی، عیینہ نے طلحہ سے پوچھا، مشکل کا وقت آن پڑا ہے، جبرائیل کوئی وحی لائے ہیں؟ ابھی نہیں، طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ عیینہ دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کا قہر اور بڑھ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ عیینہ ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا۔ یا نبی، اس نے طلحہ سے پوچھا، کوئی وحی نازل ہوئی؟ ابھی نہیں، طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ وحی کب نازل ہوگی؟ عیینہ نے جھنجھلا کر پوچھا، تم کہا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وحی نازل ہوتی ہے۔ خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے، طلحہ نے کہا، وحی کا انتظار ہے۔ عیینہ اپنے لشکر میں چلا گیا، مگر اب اس کا لشکر خالد رضی اللہ عنہ کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ عیینہ گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں۔ ہاں، طلحہ نے جواب دیا، وحی نازل ہو چکی ہے۔ کیا یہ کہ طلحہ نے جواب دیا، مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی جنگ لڑ رہے ہو، تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے۔ عیینہ کو کچھ اور توقع تھی، لیکن طلحہ نے اسے مایوس کر دیا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طلحہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ایسا ہی ہوگا، عیینہ غصے سے کہا، وہ وقت جلدی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے۔ عیینہ دوڑتا باہر گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے بنو فرازہ، طلحہ کذاب ہے، جھوٹے نبی کے پیچھے جانیں مت گواؤ، بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ۔ بنو فرازہ تو بھاگ اٹھے۔ طلحہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والے لوگ طلحہ کے خیمے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ تماشا دیکھنے لگے۔ طلحہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تیار کھڑے تھے۔ قبیلہ طلحہ سے پوچھ رہا تھا کہ اب کیا حکم ہے۔ طلحہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ تھی۔ طلحہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ بیٹھی۔ لوگوں، طلحہ نے اپنے قبیلے سے کہا، میری طرح جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بھاگ جائے۔ اس طرح اس کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طلحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اور کئی قبیلوں کو مطیع کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی۔ ان پر اپنی شرطیں عائد کی۔ اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کیا۔ طلحہ کی نبوت کو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا اور عیینہ جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا ایسا بھاگا کہ اس نے عراق جا کر دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ زہر عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی۔ اس کا پورا نام زمل سلمہ بنت مالک تھا۔ سلمہ بنو فرازہ کے سرداروں کے خاندانوں کی ایک مشہور عورت قرفہ کی بیٹی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حارثہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد بنی فرازہ کے علاقے میں جا نکلے۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ وادی قرا میں زید کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا۔ زید کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ بنی فرازہ کے ان آدمیوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور زید کو گہرے زخم آئے۔ وہ گرتے پڑتے مدینہ پہنچ گئے۔ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ فوجی دستے دے کر بنی فرازہ پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے بنی فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور کچھ کو قید کر لیا۔ جھڑپ بڑی خونریز تھی۔ ان قیدیوں میں قرفہ فاطمہ بنت بدر تھی۔ اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اسے مدینہ لا کر سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی جمل سلمہ بھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دی۔ اسے پیار سے رکھا گیا
مگر وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا، بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی کہ اسے لونڈی نہ رہنے دیا گیا اور آزاد کر کے اسے اس کی اونچی حیثیت میں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی۔ وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی، اس میں قیادت کے ظہر بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر لیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پر تولنے لگی، مگر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے، اس لیے سلمہ مدینہ کے قریب آنے کی ضرورت نہ کر سکی۔ اب طلیحہ اور عیینہ کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آ گئی۔ اس کی ماں عیینہ کی چچا جات بہن تھی، جن قبیلوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے ٹکر لی تھی، انہیں یہ لڑائی بڑی مہنگی پڑی تھی۔ جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ ان میں غطفان، تئی، بنو سلیم اور حوازن کے باج سرکردہ وہ لوگ سلمہ کے یہاں جا پہنچے اور عہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی، وہ تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ بجاخہ میں تھے، جہاں انہوں نے طلیحہ کو شکست دی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو تیار کر لیا۔ جس طرح سلمہ کی ماں اپنے جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی، اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اس کے ارد گرد 170 سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے۔ ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی، وہ دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملے کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کی افراد کے بل بوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ سلمہ جو 100 جانباز ستر سواروں کے حفاظتی نرگے میں تھی، استعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد رضی اللہ عنہ مجبور سے ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جانبازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دے۔ سلمہ کے محافظ بھی جانباز ہی تھے، وہ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ان جانبازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ ستر سوار کو دوسروں سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح جانبازوں نے گھیرا توڑ دیا، لیکن کوئی جانباز سلمہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، زخمی ہو کر پیچھے آ جاتا تھا۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی بہت قیمت دینی پڑی۔ جانبازوں نے تلواروں سے سلمہ کے کچاوے کی رسیاں کاٹ دی، کچاوا سلمہ سمیت نیچے آ پڑا۔ جانبازوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا ختم کرنا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بطح نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جس میں بدوؤں کے چند ایک کنبے آباد تھے۔ ان گاؤں کو کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ اگر وہاں ادھر ادھر سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد رہا ہے۔ 14 صدیاں گزری، یہاں ایک شہر آباد تھا، اس کا نام بطح تھا، جو آج تک زندہ ہے، اگر شہر سکڑ سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے، وہ بہادر تھے، نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں حسین تھیں، مرد وضیع تھے۔ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنو تمیم کہتے تھے۔ بنو یربو بھی ایک قبیلہ تھا، لیکن الگ الگ نہیں بلکہ بنو تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اس کا سردار مالک بن نبیرہ تھا۔ بنو تمیم کا مذہب مشترک نہیں تھا، ان میں آتش پرست بھی تھے، قبر پرست بھی، لیکن اکثریت بت پرست تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے۔ اسلام کے فروغ اور انتحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور بااثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے ان قبیلوں نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ مختصر یہ کہ بنو تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے عقیدے بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور اثر و رسوخ رکھنے والا تھا، اس لیے رسول کریم نے اسے بطح کا امیر مقرر کر دیا۔ زکوٰۃ، عشر، دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔